والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کے احسان خاص سے ہم اور آپ آج کی اس مبارک علمی مجلس میں جمع ہیں تاکہ ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں سنیں اور سنائیں۔ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم تمام کو حق سننے، سمجھنے اور پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، گزشتہ مجلس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دجال آئے گا اور وہ 40 راتوں میں پوری دنیا کا سیر کرے گا۔ مکہ مدینہ وہ جا نہیں سکے گا۔ پھر وہ جب لوگوں کے درمیان فتنہ کرتا ہوگا تو اس وقت ایک جانب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے جو مسلمانوں کو ملا کر اس کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کی خبر پہنچے گی کہ دجال آ گیا ہے۔ پھر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں گے دجال کو قتل کرنے، سریا تک پہنچیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ خبر جھوٹی تھی۔ پھر رات گزار کر دمشق کی ملک شام دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے جائیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر نماز ہوگی۔ نماز ہونے کے بعد جب دروازہ کھولا جائے گا تو دیکھا جائے گا وہاں پر دجال یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس وقت ایسا معجزہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوشبو، ان کے سانس کی خوشبو کی وجہ سے دجال پریشان ہوگا، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ پھر اسی مسجد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے، ختم کریں گے۔ اس کے بعد ایک قوم آئے گی جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج کے اس مجلس کا اہم عنوان ہے، وہ ہے یأجوج ماجوج، گوگ میگوگ۔ یہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ یأجوج ماجوج کون ہیں؟ اسے جاننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن میں ان کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے، کیونکہ قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو تاریخ کو صحیح معنی میں بتا سکے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین کون ہے؟ ذوالقرنین کے بارے میں کیوں سوال اٹھایا گیا؟ دراصل معاملہ یہ تھا کہ جو یہودی جیوش پیپل تھے
یہودی ریلیجن کے، ان لوگوں نے مدینے کے کافروں، مکے اور مدینے کے کافروں اور مشرکین عرب سے یہ زیادہ تعلق رکھتے تھے، اور وہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے۔ جب مکے والوں نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میں نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو پھر یہودیوں نے کیا کیا؟ کفار و مشرکین عرب سے کہا، مکہ سے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، جا کر پوچھو، ہم 3 سوالات بنا کر کے دیتے ہیں، اور یہ 3 سوالات وہ ہیں سوائے نبی کے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور یہ 3 سوالات کیا ہیں؟ سورہ کہف کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک سوال تھا، تیسرا سوال، ذوالقرنین کون ہے؟ تو سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں یہ واضح واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں یہ بتایا کہ بہت بڑے بادشاہ تھے، عادل، انصاف کرنے والے بادشاہ، مومن، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے، اور ان کے 3 سفر کا بیان بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے 3 جگہوں پہ سفر کیا۔ اور ذوالقرنین کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کا یہ قول ہے کہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ سکندر اعظم ہے، بعض لوگوں نے یہ خیال کیا۔ اکثر مفسروں نے اپنے کتاب تفسیر میں لکھی ہوئی یہ باتیں کہ قرآن کے اندر جو ذوالقرنین ہے یہ سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ، کیونکہ الیگزینڈر دی گریٹ جو ہے، ہسٹری پڑھنے والوں کو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اکثر حصے پہ اس کی حکومت تھی۔ الیگزینڈر دی گریٹ، سارے خطے اس کے ہو گئے تھے، بہت سارے ملک اس نے فتح کیے، دنیا پہ اپنی حکومت جمائی۔ اس لیے مفسروں کا خیال تھا، کیونکہ ذوالقرنین کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا پہ اپنی حکومت جمائے تھے، تو لوگوں کا خیال ہوا، مفسرین کا خیال ہوا کہ شاید الیگزینڈر دی گریٹ یہی ذوالقرنین ہے۔ لیکن بعد میں آنے والے مفسروں نے اس کی تحقیق کی، خصوصاً 2 بزرگوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا، ان کا حوالہ دوں گا۔ ایجپٹ کے، مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن گزرے ہیں، شیخ محمد متولی الشعراوی، ان کی کتاب تفسیر شعراوی بہت مشہور ہے، پوری دنیا میں عربی زبان سے شغف رکھنے والے اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ بہت محبوب ہیں، ان کی تفسیر بہت معتبر ہے۔ علامہ شیخ شعراوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے تفسیر کے اندر، اور پاکستان کے پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ضیاء القرآن جو تفسیر کی ہے، اس کے اندر دونوں نے ہندوستان کے مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر، مختصر تفسیر ترجمان القرآن کے حوالے سے یہ بتایا، یہ انکشاف ظاہر کیا کہ جو ذوالقرنین قرآن کے اندر موجود ہیں وہ الیگزینڈر دی گریٹ نہیں ہیں، بلکہ وہ ایران کے ایک بادشاہ سائرس ہیں، سائرس۔ تو یہ سائرس، ان کو ذوالقرنین کیوں کہا گیا؟ ذوالقرنین کا معنی ہے 2 سینگوں والا، قرن کہتے ہیں سینگ کو، ذوالقرنین 2 سینگوں والا، 2 سینگوں والا انہیں کیوں کہا گیا؟ یہ ایسے بادشاہ تھے، یہ جب بچے تھے، ان کے آبا و اجداد جب تھے تو اس وقت بخت نصر ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا، وہاں پر سولومنز ٹیمپل جو ہیکل سلیمانی کے نام سے ہے اسے اس نے گرایا، اور بنو اسرائیل جو یہودی آج ان کے نسل سے ہیں، بنو اسرائیل کے اوپر بڑا ظلم کیا، فلسطین سے باہر نکالا بخت نصر نے۔ اور اس وقت حضرت دانیال علیہ السلام، اللہ کے نبی، چھوٹی عمر کے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام یہ بھی بخت نصر کے جلا وطن کے کرنے کی وجہ سے فلسطین سے نکل کر کے، ایک تھوڑی تاریخی بات ہے، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو بخت نصر نے ہیکل سلیمانی گرایا، فلسطین سے یہودیوں کو نکالا، یعنی بنو اسرائیل کو نکالا، تو بنو اسرائیل کے نکلتے ہوئے بنو اسرائیل کے اندر جو نبی تھے، نبی کے ماننے والے لوگ تھے، یہ سارے کے سارے نکالے گئے،
اور جو سائرس تھے ذوالقرنین، یہ ایک شہزادے تھے، ایک چھوٹے قبیلے کے بادشاہ کے بیٹے تھے. لوگ چاہتے تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. پھر یہ اپنی کم عمری نوجوانی جنگلوں میں دریاؤں کے پاس گزارے، اور نبیوں سے بڑی عقیدت تھی ان کو. ایک نبی کا زمانہ بھی انہیں ملا تو نبی کے ساتھ رہے، ان کی صحبت میں رہے، ان کی باتیں سنتے رہے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے. بعد میں اللہ نے ایسا موقع لایا کہ میڈیا نام کے اس وقت کے بہت بڑی سلطنت کو انہوں نے زیر کیا. اللہ نے وہ پاور دیا. پھر یہ تخت پہ آئے. میڈیا اس وقت یوں سمجھیے کہ بہت بڑے ملکوں میں سے ایک ملک تھا، تو اسے انہوں نے زیر کیا. اور اس کے بعد وہ آگے نکل کر کے پھر فلسطین کے بخت نصر جو فلسطین کے اوپر حملہ کیا تھا، اس کے ملک کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا. پھر بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو گرا کر، ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ مسلمانوں کے نزدیک جس طرح کعبۃ اللہ شریف بہت بڑی عظمت والی جگہ ہے، اسی طرح یہودیوں کے نزدیک ہیکل سلیمانی، سولومنز ٹیمپل، یہ بہت عظمت والی جگہ ہے، بہت عظمت والا بلڈنگ ہے. تو ہیکل سلیمانی کو گرا دیا گیا، اس کے سونے چاندی کو لے کر کے بخت نصر چلا گیا. وہ اپنے تخت کی زینت بنا کر کے رکھا تھا. پھر جب سائرس نے بخت نصر کے ملک کو بھی فتح کیا تو پھر وہاں سے وہ تمام سونے، ہیرے، جواہرات لے کر کے بھیجے. پھر سے یہودیوں کو کہا کہ تم فلسطین جاؤ، بنی اسرائیل سے کہا کہ تم فلسطین جاؤ اور وہاں پر ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرو. تو وہاں گئے، فلسطین میں جا کر دوبارہ یہ ہیکل سلیمانی بنائی گئی، یہ ٹیمپل پھر سے بنایا گیا. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ ادھر ایران اور میڈیا، یہ دونوں ملک کو فتح کرنے کی وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا گیا، دو سینگوں والا. تو ان کا جو تاج تھا، اس تاج کے اوپر دو سینگ ہوتے تھے. ایک سینگ سے مراد یہ میڈیا اور ایک سینگ سے مراد ایران، یہ جو فارسی، یہ جتنے فارس کے بستیاں ہیں یہ سارے مل کر کے. تو یہ دو چیزیں ان کے سینگ کے اوپر ہوتی تھیں. مقصد یہ ہے کہ یہ ان کا لقب تھا ذوالقرنین، اصل نام تو تھا سائرس. اور یہ سائرس 3 سفر کیے ہیں جو قرآن میں مذکور ہے. اور ایک سفر مشرق الشمس اللہ نے بتایا، ایک سفر مغرب الشمس اللہ نے بتایا، ایک سفر کے بارے میں بتایا 2 پہاڑوں کے درمیان. اب اس کی وضاحت مجھے نہیں کرنا ہے، بس یہ سمجھانا ہے کہ یاجوج ماجوج کا کانسیپٹ ان کے ساتھ کیوں جمتا ہے. ان کے جو 3 سفر تھے اس میں سے تیسرا سفر تھا 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ. تو 2 پہاڑوں کے درمیان جب حضرت ذوالقرنین پہنچے تو وہاں ایک ایسی قوم ملی جو ان کی بات کو سمجھ نہیں سکتی تھی اور ان کی بات کو یہ سمجھ نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکادون یفقہون قولا، وہ لوگ ان کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے. پھر اشارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہاں ایک قوم ہے یاجوج ماجوج نام کے، یہ بہت زیادہ فتنے کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، ہماری جگہ میں آتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، توڑتے ہیں، جلاتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں. آپ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دیں. ہم آپ سے منت مانگتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان سے تم بچا لو، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسا آڑ بنا دو، ایسی صد بنا دو کہ وہ ہمارے پاس آ نہ سکے. یاجوج ماجوج کے بارے میں تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے قرآن کریم کے اندر. اور یہ پہلے سمجھ لیں کہ یاجوج و ماجوج ہیں کون. علامہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ یاجوج و ماجوج ایک عجیب مخلوق ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ ان کا قد جو بہت پست قد ہوں گے، گڈے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، ان کے کان لمبے لمبے ہوں گے، ایک کان کو بچھا کر کے سو جائیں گے، دوسرے کان کو اپنے اوپر اوڑھ لیں گے، ہر چیز کو کھا کر کے چلے جائیں گے. یاجوج ماجوج کے بارے میں اس طرح کے واقعات ہم نے بھی سنے ہیں بچپن میں، دوست احباب سے ہم بھی یہی بولتے تھے، سنتے تھے. تو یاجوج و ماجوج، لیکن علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر یہ سب بے اصل باتیں ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور یاجوج و ماجوج ہیں کون؟ انسان ہیں، جنات ہیں یا کوئی جانور ہیں؟ جواب یہ ہے کہ انسان ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی 3 اولاد ہیں. ایسے تو 4 اولاد تھی، 4 لڑکے، اس میں سے ایک تو کنعان وہ مارا گیا. کنعان جو تھا
اللہ نے جو طوفان بھیجا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، سارے لوگوں نے نوح علیہ السلام کو تنگ کر دیے، تو نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اب یہ لوگ مانتے نہیں ہیں تو عذاب اتار دے۔ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آیا، اور جو عذاب آیا اس عذاب کے اندر دنیا کے سارے انسان ختم ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا جس کا نام تھا کنعان، وہ بھی کافر تھا۔ اس نے کہا کہ ابا تم جاؤ، میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پانی سے میں بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ابھی باتیں چل رہی تھی، اتنے میں ایک موج آئی جو اسے لے کر کے اپنے اندر سے چلی گئی، وہ غرق ہو کر کے مر گیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں جتنے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے، تاریخ میں اختلاف ہے، اختلاف روایت کے ساتھ 80 سے لے کر 88 تک ان کے بارے میں تاریخ بیان کر رہی کہ یہ 80 لوگ تھے یا 88 لوگ تھے۔ ان میں 3 اولادیں تھیں حضرت نوح علیہ السلام کی۔ ایک تھے سام، انہی سے عرب والے پیدا ہوئے، سام۔ انہی کے اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، انہی کے اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اور دوسری اولاد ہے حام، یہ سودان آئے کالے رنگت کے جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ان کے اولاد میں سے، نیگروز، حبشیاں، یہ سارے کے سارے حام کے اولاد میں سے۔ اور ایک تھے یافس، یافس کے اولاد میں سے یاجوج و ماجوج ہیں، یافس کے اولاد میں سے۔ اور یہ جو ترک قبیلہ جتنا ہے یہ سارے کے سارے یافس کے اولاد میں سے، منگول یافس کے اولاد میں سے ہیں۔ یہی تو بس ان کے اندر قبیلے ہیں یہ سارے کے سارے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، حام، شام اور یافس، یہ تینوں دنیا کے 3 الگ الگ حصوں میں چلے گئے۔ ایک تو مڈل ایسٹ میں حضرت سام رہ گئے، اور حام سوڈان کی طرف آ گئے، اور یافس سینٹرل ایشیا کے پہاڑوں کی طرف آ گئے۔ اب یہاں چائنا، رشیا، اس طرف رہنے والے جتنے اولادیں آپ کو نظر آئیں گے انسان، یہ سارے کے سارے حضرت یافس کے اولاد میں سے ہیں۔ تو یافس کے اولاد میں سے یاجوج و ماجوج بھی ہیں۔ یہ بڑے ظالم اور وحشی قوم تھی، ظالم اور وحشی۔ درمیان کے حصے پہ پہنچے تو ان لوگوں نے کیا کہا، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج و ماجوج نام کی قوم ہے جو ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، زمین پہ فساد مچاتے ہیں، ان کے ظلم سے، ان کے فساد سے ہمیں بچائیے، ان کے فتنے سے ہمیں بچائیے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا اس پر ہم کوئی پیسے آپ کو دے دیں، کوئی خراج آپ کو دے دیں؟ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے دولت کے اوپر جو جو حکومتیں مجھے دی ہیں، جو جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ تمہارے دینے جانے والے مال سے بہت بہتر ہے۔ ہاں اتنا ہے، فاعینونی بقوہ، مجھے مین پاور کی ضرورت ہے، اب مجھے بہت بڑا آڑ بنانا ہے۔ اور یہ لوگ تھے یاجوج و ماجوج، یہ جو ان کی قوم تھی، وحشی قوم، یہ سارے کے سارے چائنا کے پاس تھی۔ چائنا کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا شن ہوانگ، اس نے دیکھا کہ بھائی یاجوج و ماجوج کی وجہ سے ہمیں بڑی مصیبت آتی ہے، اس لیے اس نے ایک بہت بڑی دیوار بنانے کا ارادہ کیا۔ تو اسی دیوار کو آج دا گریٹ وال آف چائنا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شن ہوانگ نے یہ بہت بڑی دیوار اس نے بنائی، دا گریٹ وال آف چائنا، تقریباً 1600 کلومیٹرز پر ہے، اور بناتے ہوئے 4 لاکھ لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور سارے لوگوں کے جنازے اسی کے اندر ہیں۔ جب ادھر سے راستہ بند ہو گیا کہ چائنا کے اندر نہیں جا سکتے، تو یاجوج و ماجوج نے اس طرف سے ہو کر کے آنا شروع ہوا، ویسٹ کی طرف رخ کیا، اور ادھر سے ہو کر کے انہوں نے اپنا ایک اڈا بنایا، آرمینیا، آذربائیجان کے اوپر پہاڑی علاقے پہ اپنا انہوں نے اڈا بنایا۔ اور حضرت ذوالقرنین جو پہنچے ہیں سب سے پہلے وہ بلیک سی کے پاس آئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں میپ وغیرہ، ورلڈ میپ اگر آپ کے پاس موجود ہو تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ہندوستان سے ویسٹ کی طرف آپ نکلیں تو ویسٹ کی طرف سب سے پہلے آپ کو پاکستان یوں آئے گا کہ پاکستان، ایران، عراق، جارڈن اور اسرائیل، اور اسرائیل کے اوپر آپ دیکھیں گے نارتھ میں، شمال کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں آرمینیا اور آذربائیجان ہوگا،
آج جو جارجیا ہے، آرمینیا آذربائیجان کے اوپر نارتھ میں جارجیا ہے، اس کے پاس پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر آپ کو دو سمندر نظر آئیں گے، ایک طرف ہے بلیک سی اور ایک طرف ہے کیسپین سی، بحر خزر اور بحر اسود، بلیک سی اور کیسپین سی۔ آرمینیا، آذربائیجان، جارجیا کے اوپر بلیک سی اور کیسپین سی، اس طرف سے تو لوگ اندر آ نہیں سکتے، تو اس کے درمیان کاکیشیا کی پہاڑیں ہیں، تو جہاں پر پہاڑ ختم ہوتے ہیں، یعنی دونوں طرف سے پہاڑ، ادھر سمندر پہاڑ، سمندر پہاڑ، دونوں کے درمیان چھوٹا سا راستہ ہے جو جارجیا کے اندر سے ہو کر کے آرمینیا آذربائیجان کو آ سکتے ہیں، تو اس کے درمیان حضرت ذوالقرنین نے اپنی یہ سد بنائی، اپنا یہ آڑ بنایا ہے۔ آج کے گوگل کے حساب، میپ کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جا کر اسے چیک کر سکتے ہیں۔ آرمینیا آذربائیجان کے اوپر جو جارجیا ہے وہاں پر یہ حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا، لوگوں سے کہا کہ تمہارے مجھے مین پاور کی ضرورت ہے، آپ لوہے کی تختیاں لاؤ۔ لوہے کی تختیاں لائی گئیں اور اسے جلایا گیا یہاں تک کہ وہ لال ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں، پھر ایک آڑ، ایک سد بنا دیتا ہوں۔ بنانے کے بعد انہوں نے کہا فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اب میں نے ایسا آڑ بنایا ہے کہ یاجوج و ماجوج نہ اوپر سے آ سکتے ہیں نہ اس میں سوراخ بنا سکتے ہیں۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، پھر حضرت ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت میں سے ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، ہاں جب اللہ کا وعدہ آئے گا قیامت کے قریب، یہ لوگ اس کو بھی ٹکڑا ٹکڑا کر دیں گے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ یقیناً ہونے والا ہے، حضرت ذوالقرنین نے کہا۔ تو اب یہ وہاں پر اب بھی موجود ہے، دربند نام کا ایک علاقہ ہے، دربند۔ تو دربند کے علاقے کے پاس وہاں پر اب بھی یہ قلعہ موجود ہے، قلعہ کے پاس ایک لوہے کی دیوار ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے حضرت ذوالقرنین کا بنایا ہوا آڑ ہے، ان کی بنائی ہوئی سد ہے، تو قیامت کے قریب یہ کھول دیا جائے گا، پھر وہ یاجوج ماجوج آئیں گے۔ اسلامک سکولرز کے بعض لوگوں کا یہ رجحان ہے، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو تاتار قوم آئی ہے، جو منگولینز ہیں، یہی یاجوج ماجوج ہیں۔ ایجپٹ کے بہت بڑے ایک اسلامک سکولر گزرے ہیں، شیخ محمد عبدو، یہ بہت بڑے اسلامک سکولر بھی تھے، بڑے ادیب بھی تھے، اور آج جو بزرگان دین ہیں، بڑے بڑے اسلامک سکولرز ہیں، اس میں شیخ عمران حسین، یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، آج بھی انگلش میں ان کی تقریریں یوٹیوب میں اویلیبل ہیں۔ ان کا بھی یہی گمان ہے کہ یہی جو منگولینز وغیرہ ہیں، تاتار وغیرہ ہیں، یہی وہ یاجوج و ماجوج ہیں، وہ انہی کے نسل میں سے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی یہی یاجوج و ماجوج ہیں۔ وہ سد نکال دی گئی، توڑ دی، اب یہ لوگ اندر آ گئے، اب یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تاتاریوں نے کتنا ظلم کیا، کروڑوں مسلمانوں کا قتل کیا انہوں نے۔ بغداد کے اندر دریا کئی دنوں تک لال رنگ میں تھا، پانی نہیں، مسلمانوں کے خون کی وجہ سے۔ علماء کو سولیوں پہ لٹکایا گیا، تاتاریوں نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ منگول کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ نہ مردوں کو بخشتے ہیں، نہ عورتوں کو بخشتے ہیں، نہ جوان کو بخشتے ہیں، نہ بوڑھوں کو بخشتے ہیں، بچوں کو بھی جلاتے ہیں۔ ایسی ظالم قوم تھی۔ اس لیے بعض علماء نے سوچا کہ شاید یہی یاجوج و ماجوج یہ ہیں۔ ہاں، یاجوج و ماجوج کے بارے میں قرآن کہتا ہے زمین میں فساد کرتے ہیں، تاتاریوں نے بھی فساد کیا اور منگولوں نے بھی فساد کیا، لیکن اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں، منگول، تاتار، ہاں ان کے اندر یاجوج و ماجوج کی صفت تو ہے، لیکن حقیقت میں یاجوج و ماجوج وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے، کیونکہ حدیثوں میں اسی طرح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے۔ تو یاجوج و ماجوج یہ بہت بڑی ظالم قوم ہوگی۔ جب یہ آئے گی اس وقت تک کیا ہوگا آپ کو تو معلوم ہے، گزشتہ مجلس میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو ختم کر چکے ہوں گے، بعض عیسائیوں کو ختم کر چکے ہوں گے، اکثر اس وقت عیسائی مسلمان بھی ہو جائیں گے، تو پھر پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہونے کو ہوگی، تو یہ یاجوج و ماجوج آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ کوہ طور پہ چلے جاؤ، طور کے پہاڑی کے اوپر چلے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر طور کے پہاڑی کے اوپر چلے جائیں گے، طور کے پہاڑ کے اوپر چلے جائیں گے۔ اب یہ یاجوج و ماجوج نکل کر کے آئیں گے۔ بحیرہ الطبریہ حدیث کے اندر موجود ہے، ایک تالاب، اس تالاب کے اوپر سے یاجوج و ماجوج کی پہلی فوج آئے گی تو پورے تالاب کو پی کر کے ختم کر دے گی۔ اتنے لوگ ہوں گے اس میں،
دوسری فوج آئے گی تو ڈھونڈے گی کہ بھئی یہاں پر تو کوئی ایک ندی بہتی تھی نا، وہ کہاں ہے؟ تو اتنے لوگ ہوں گے ان میں، پوری دنیا پہ حکومت چلائیں گے۔ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے، اس کی قوم کو ہاتھوں سے ماریں گے، یہودیوں کو ہاتھوں سے ماریں گے، لیکن یاجوج و ماجوج کو معجزانہ طور پہ قتل کریں گے، ہاتھوں سے نہیں مار سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں گے۔ اب یہ پوری دنیا میں دیکھیں گے کہ اب حکومت ہماری ہے، یاجوج و ماجوج آ جائیں گے۔ پورے مسلمان تو کوہ طور کے اوپر چلے گئے ہیں، پہاڑوں کے اوپر ہیں، اب یہ پورے جگہ سے محاصرہ کر لیں گے، انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ اوپر مسلمان ہیں۔ اب وہ دیکھیں گے کہ بھئی پوری دنیا ہماری ہے، چلو دنیا والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا، اب آسمان والوں کو ختم کریں گے۔ اس سے مراد وہ فرشتے کا ارادہ کریں گے، تو پھر تیریں اٹھا کر کے آسمان کے اوپر ماریں گے۔ اللہ کی شان کے تیر جب واپس آئے گا تو اس میں خون لگا ہوا ہوگا، پھر خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو ہم نے دنیا کے لوگوں کو بھی ختم کر دیا اور آسمان کے لوگوں کو بھی ہم نے ختم کر دیا، ہم ہی بادشاہ ہیں۔ تو ایسی ظالم قوم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دعا کریں گے، مولا ان کے فتنے سے بچا لے، تو ان کی دعا قبول ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج و ماجوج کے اندر ایک بیماری پیدا کرے گا، ان کی گردنوں میں ایک پھنسی آئے گی، پھر وہ پھنسی پھوڑے کی شکل اختیار کرے گی، اس میں سے کیڑے نکلنا شروع ہوں گے، اسی درد کی وجہ سے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ تو معجزانہ طور پہ قتل ہوں گے، ہاتھ سے نہیں لڑا جائے گا ان سے، تو سارے کے سارے مر جائیں گے، سارے کے سارے مر جائیں گے، سارے کے سارے مر جائیں گے۔ پھر ان کے جسم سے ایسی بدبو آئے گی کہ دنیا کے لوگ جتنے مسلمان رہ گئے اب وہ برداشت کے باہر ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو بارش آئے گی، اور اسی طرح پرندے آ کر کے مدد کریں گے کہ وہ سارے جسم کو لے کر کے پھینک دیں گے۔ اور یاجوج و ماجوج کے جتنے تیر کش تیر کو رکھنے کے جو بناتے ہیں پیٹھ کے پیچھے تیر رکھنے کے لیے باکس، تو وہ تیر کے باکس، ان کے جو نیزے، ان کے جو لکڑیاں وغیرہ ہوں گی، مسلمان اسے جلائیں گے تو 7 سال تک جلاتے رہیں گے۔ تو سمجھ جائیے کتنی بڑی فوج ہوگی ان کی، 7 ایئرس، 7 سال تک جلائیں گے، اتنی بڑی فوج ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو ختم کرے گا، پھر ان کے جسم کو پھینک دیا جائے گا، یہ سارے کے سارے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ہوگی، دنیا میں پھر سے ایک مرتبہ اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز ہوگی، اور ایسا انصاف ہوگا کہ حدیثوں کے اندر ہے کہ بچے شیر کو بھگاتے ہوئے بھاگیں گے، شیر پلٹ کر کے اٹیک نہیں کرے گا۔ بچے سانپ کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، سانپ ڈسے گا نہیں۔ بکریوں کے ساتھ لومڑیاں بھی مل کر چل رہے ہوں گے، ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کریں گے، ایسا ماحول ہوگا۔ پھر سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا پوری دنیا کے اوپر راج ہوگا۔ اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا آئے گی جو مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے ہو کر کے جائے گی، تو مسلمانوں کی روحوں کو لے کر کے نکل جائے گی۔ بچے کچے ادھر ادھر کہاں جہیں جو کافر رہ گئے، مشرک مطلب جو مسلمان نہیں، وہ لوگ جو رہ جائیں گے وہ رہ جائیں گے، باقی سارے کے سارے مسلمان تو چل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو کافر ہی کافر دنیا میں بچیں گے تو اس وقت قیامت آئے گی، تو پھر وہ کیا ہوگا انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہر طرح کے فتنے سے ہمیں حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔